مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم۔ سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا۔ سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا۔ عرش پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا۔ عرش پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا۔ ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا۔ ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا۔ صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا، امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا۔ صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا، امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا۔ سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا۔ شہرت گے جمیل تیری تیری، یہ سب کرامت مرشد کی۔ شہرت گے جمیل تیری تیری، یہ سب کرامت مرشد کی۔
تجھے مداح نبی سب گلے سنت کیا کہنا کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب گلے سنت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیرے شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا یہ نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر شریف کی آج 9ویں شب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ اس ضمن میں مدنی مذاکرہ ہونے لگا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، سر جھکا لیجئے، نگاہیں نیچی کر لیجئے، ورنہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے کھجاتے ہوئے سہلاتے ہوئے نیتیں ذرا دشوار ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اول تاخر شریک رہوں گا، کپڑے بدن داڑھی سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہے وہ دو زانوں تعظیم کی نیت سے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے توفیق ملے تو دو زانوں ہو جائیے۔
صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید بڑھاتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ شرعی، طبی، اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، پھر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا بھی اور پڑھوں گا بھی۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا پڑھوں گا۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی بھی ترغیب دوں گا۔ موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے مسکراؤں گا۔ رب یسر تمم بالخیر۔ آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثواب اور جو میرے پاس اب تک نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مجدد الفیض ثانی، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے
ہر ماہ 3 دن پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر جمع کروانے والے، اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے والے، اور 1 دن کا کم از کم یوم قفل مدینہ منانے والے، تمام مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، الحمدللہ ہند کے صوبہ گجرات ہند مدنی کابینہ سے اس تربیت اجتماع میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ پیارے باپا جان، اس تربیت اجتماع میں الحمدللہ بے شمار مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی جس پر شرعی رہنمائی لینے کی حاجت محسوس ہوئی۔ بعض اس طرح کو باپا جان دیکھا گیا ہے کہ جو آئی کارڈ ہمیں ایشیو کیے گئے، وہ آئی کارڈ اس طرح اپنے سینے پر آویزہ کر کے یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اس طرح کے تقریباً سبھی کے سامان کے اوپر بھی اس طرح کے آئی کارڈ آویزہ ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس طرح آئی کارڈ سینے پر آویزہ کر کے نماز پڑھنا کیسا، یا اسی طرح آئی کارڈ سامان پر آویزہ کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس لگیج کے سامنے نماز پڑھنا کیسا۔ ساتھ ہی ساتھ باپا جان اس پر بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ صرف یہیں پر نہیں بلکہ اسکولوں میں کالجوں میں بھی طلبہ جاتے ہیں تو ان کو بھی بعض اوقات آئی کارڈ ایشو کی جاتے ہیں، وہ بھی گلے میں سے لٹکا کے گھومتے ہیں۔ اسی طرح بعض مطلب کہ مختلف کمپنیز میں جاب کرتے ہیں اسنائی بھائی، وہ بھی اپنے آئی کارڈ اس طرح گلے میں رکھتے ہیں۔ اس حالت میں ان کا نماز پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جد الممتار میں تو پوری ہے نا قد، تعظیم کی جگہ وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ اصل وہ مسئلہ یہ کہ جس تصویر کے ہوتے ہوئے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تعظیم کی جگہ لگی ہو اور وہ پورے قد کی تصویر و اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جد الممتار میں، سامنے بھی ہو، اور سامنے ہو، بالکل سامنے ہو، اور پورے قد کی تصویر ہو، پاؤں سے لے کر سر تک جاندار کی تصویر، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے مکروہ تحریمی لکھا ہے نماز میں، جبکہ ہو وہ تعظیم کی جگہ پر۔ تو اب یہ جو آئی کارڈ لٹکا رہے ہیں یہ اول تو پورے قد کی تصویر نہیں ہے، دوسرے ہاں پورے قد کے، لیکن ہے تو یہ تعظیم کی جگہ، اس کو تعظیم کی جگہ ہی کہیں گے۔ مکروہ تنزیہ تو ہوگی نماز اس میں، البتہ جو بیگیج پر لگی ہوئی یہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی۔ جیسے جوتوں پہ بنی ہوتی ہے، بچوں کے بیبی چپلوں پر تصویر بنی ہوتی ہے، تو وہ تو ہی تعظیم کی جگہ نہیں ہے بلکہ توہین کی جگہ ہے۔ اسی طرح بعضوں کا فرش جو بچھاتے ہیں اس پر تصویر بنی ہوتی ہے جس پر لوگ پاؤں لگ کے چلتے ہوتے ہیں، تو آدھے قد کی تصویر کی کراہت مکروہ تنزیہ، پورے قد کی ہو تو تحریمی، جبکہ تعظیم کی جگہ ہو اور سامنے ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں پاپا جو کارڈ لگانے والے ہیں، اگر یہ مناسب لگے تو یہ مشورہ کہ نماز کے بعد یہ اپنا کارڈ جیب میں ڈال لیں، برابر جیب میں رکھ لیجئے۔ جیب میں بھی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ بغیر ضرورت تصویر جیب میں ہونا
یہ بھی مکروہ تنزیہ قرار دیا اس کو. اگر ضرورت ہے تو حراج نہیں. اس میں ضرورت میں اعلیٰ حضرت نے سکوں کی قید رکھی ہے, سکوں کا بیان کیا, جیسے کہ وہ نوٹوں پہ تصویر ہوتی ہے, یہ فرمایا ہے. اس وقت ہوتی ہوگی نا, اب بھی ہوتی ہیں تصویریں. تو اس لیے یہ ہو سکے تو جیب میں رکھے بغیر بھی اگر چل جاتا ہو, گمنے کا خطرہ نہ ہو, تو جیسے اپنی چادر ہے اس میں کہیں چادر میں چھپا کے رکھ لے, یا اپنی کوئی بک وغیرہ میں, ڈائری وغیرہ میں رکھ لے, جہاں مطلب یعنی کہ اس کو دوبارہ یہ مل سکے بآسانی, گم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ridwan Attari from South Africa. Pyare Bapa Jan, this morning in South Africa my grandfather passed away. I request Bapa Jan to please make dua for his maghfirah. I have one question for Pyare Bapa Jan. I'll be leaving inshallah for Umrah on Sunday, and I have limited time to perform only one Umrah. Can I perform Umrah on his behalf? I have done 2 Umrahs previously for myself. Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ردوان اتاری فرام ساؤتھ افریقہ پٹوریا سے. پیارے باپا جان, ان کا سوال, پیارے باپا جان آج صبح ان کے دادا کا انتقال ہو گیا ساؤتھ افریقہ میں, تو ان کا یہ دعائے مغفرت کے لیے گزارش کریں کہ ان کے دادا کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اور ان کا ایک سوال بھی ہے کہ ٹرانزٹ سنڈے کو یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, یہاں سے سنڈے کے دن روانہ ہوں گے, تو رستے میں ان کو ٹرانزٹ ویزا بھی ملے گا. سعودیہ کا ٹرانزٹ ویزا ہے جس میں یہ 1 عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں, ایک عمرہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ 1 عمرہ اپنے دادا کے نام پہ کر سکتے ہیں جبکہ یہ پہلے 2 عمرہ کر چکے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دادا جان کی مغفرت فرمائے, ان کو غریق رحمت فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. عمرے کا احرام آپ اپنا عمرہ کر لیں اور ایصال ثواب دادا جان کو کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلیم عرض کرتا ہوں, میں ہند بالا سنو سے فیضان مدینہ میں تشریف لایا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہلکی قسم کا گڑ بیچا جاتا ہے جو بالکل کالا سا ہوتا ہے, اور اس سے لوگ شراب بناتے ہیں, اور بیچنے والے کو پتہ بھی ہے کہ اس سے شراب ہی بنتا ہے. تو یہ گڑ بیچنا مسلمان کے لیے کیسا؟ گڑ یعنی کہ پرانا گڑ جو ہوتا ہے, شاید وہ گلا سڑا, اب وہ پتہ ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا, اور اس نیت سے دیا کہ یہ شراب بنائے, تب تو ناجائز ہو جائے گا. لیکن اگر مطلقاً بیچتا ہے, اب جیسے چھری بیچتا ہے, اب چھری سے بکرا کاٹے یا بندہ کاٹے اس کو پتہ نہیں ہے, تو چھری بیچنا جائز ہو جائے گا. اب یہ پتہ ہے کہ یہ جا کے بندہ اس نے کاٹنا ہے, تو اب اس کے ہاتھ چھری نہ بیچے. تو اگر یہ پتہ ہے کہ گڑ سے وہ بنائے گا ہی شراب کا کارخانہ اس کا, اور یہ بول بھی رہا ہے کہ میرے کو گڑ چاہیے کہ میں اس سے شراب بناؤں گا, تب تو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر یہ کچھ بولتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تو استعمال ممکن ہے نا اس کے. تو اس لیے اب کہ یہ جب بولتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا, اب یہ آپ کا قیاس ہے کہ یہ شراب بنائے گا, شاید یہ کرے گا, تو وہ تو صرف شاید باید سے وہ چیز جو کہ پاک صاف ہے ستھری ہے وہ بیچنا ناجائز نہیں ہو جائے گا. شراب انگور کی بھی بنتی ہے, گندم کی بنتی ہے, گیہوں کی بھی بنتی ہے, جو کی بھی بنتی ہے, بہت ساری چیزوں کی بنتی ہے. تو اب یہ کہ یہ ساری چیزیں پھر بیچنا ناجائز تو نہیں ہے نا, کہ وہ لے جاتے ہیں. اب یہ جو کریں اپنے کو کیا پتہ کیا کریں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبیر متحدہ عرب امارات عجمان سے تعلق ہے. باپا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت کے گنبد کا جو رنگ ہے وہ سبز کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ عاشق رسول نہیں تھے، وہ بھی تو عاشق رسول تھے. رہنمائی فرما کر ہمیں اس کے بارے میں انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنبد خضرا، سبز گنبد جو ہے روضہ پاک کا، اس کی انفرادیت ہی مناسب ہے. اگر سارے ہی مزاروں پر سیم گنبد بننے شروع ہو گئے پھر گنبد خضرا دیکھنے کی حسرت جو ہے نا وہ کہیں کم نہ ہو جائے لوگوں میں. تو اس لیے فرق ہونا چاہیے. یہ میں اپنی موٹی عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ عاشق رسول ہونے کے لیے سبز رنگ کا گنبد ہونا ضروری نہیں ہے. وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ پاک کا رنگ وہ سفید بھی تھا، ٹیکنی کلر بھی تھا، بعد میں بدل کر اب سبز بن گیا. اور سب سے پہلے تو گنبد ہی نہیں تھا، وہ بعد میں بنایا گیا، صدیوں کے بعد بنا گنبد، شروع میں نہیں تھا گنبد. تو یہ رد و بدل ہوتا رہا ہے. تو یہ سبز گنبد نہ ہونا یہ بنانے والوں کے عاشق رسول نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کہ غوث پاک جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت ان کے بڑے بڑے خلفاء حیات تھے جو خود بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. آیا اس وقت گنبد فوری طور پر بنایا یا نہیں بنایا اس کا بھی کوئی پڑھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بنا بھی لیا ہو سکتا ہے بعد میں بنایا ہو بعد والوں نے. اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے نائب تھے، تاجدار اہل سنت ہیں، یہ حیات تھے، یہ بھی ولی ہیں. تو انہوں نے بھی سبز کیوں نہیں رکھا؟ تو کیا یہ عاشق رسول نہیں تھے؟ تو نعوذ باللہ عشق رسول ہونے کے لیے سبز رنگ ہونا ضروری نہیں ہے، اور سبز رنگ ہونا کافی بھی نہیں ہے کہ بھائی جس نے سبز رنگ کا امامہ پہنا وہ ولایت کی ساری منزلیں وہ طے کر گیا. ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے عربی زبان اور قرآن کریم کا رسم الخط، یہ بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے. حدیث جو لکھی جا رہی ہے وہ بھی عربی میں. لیکن یہ کہ قرآن کریم کی عربی کا خط جو ہے، رسم الخط، ہینڈ رائٹنگ یا جو بولو رائٹنگ جو ہے، وہ دوسری عربی زبان کی جو تحریریں ہیں ان سے ممتاز ہونا چاہیے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا رسم الخط سب سے جدا ہو وہ دوسری عربیوں سے، تاکہ یہ ممتاز رہے، نمایاں رہے اور پہچانا جا سکے کہ یہ آیت قرآنی ہے. ورنہ پھر ہر عربی لکھائی کو لوگ آیت سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم ہی عربی میں، باقی کیا یہ عربی نہیں ہے کہ جو اس طرح نہیں لکھا؟ تو یہ یہاں بات نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear Papa Chan, since 1990 I've got glasses, and is there any chance, is there any dua where you can tell and I can rid of these glasses?
Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پیارے بابا جان، ہماری یہ اسلامی بھائی شبیر احمد UK سے تربیتی اجتماع کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 1990 سے میں اینک کا استعمال کر رہا ہوں. کوئی ایسا علاج ارشاد فرما دیجئے کہ میری اینک اتر جائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اس کے لیے ایک علاج تو پڑا ہے کہ روزانہ ایک گاجر کھائے. یہ طبی ہے. ایک گاجر کیرٹ. یہ روز کا ایک گاجر کھائے تو یہ آنکھوں کو تقویت پہنچاتا ہے. تو یہ امید ہے کہ اس کے نمبر کم ہو یا اتر بھی جائیں. حاجی عبید رضا کے بھی نمبر تھے آنکھوں کے. تو یہ کثرت سے میں نے دیکھا شہد لگایا کرتے تھے, خالص شہد آنکھوں میں. اب ایک عرصے سے یہ چشمے نہیں پہنتے. میرے دور کے نمبر تھے پہلے, میں نے چشمے پہنے تو وہ خیر میں تو لگاتا تو نہیں ہوں, لیکن وہی کہ اذان کے ٹائم پہ انگوٹھے چومنا, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا, یہ تقریباً معمول ہے. اور میں ایک چورن استعمال کرتا ہوں اکثر ڈیلی. ناگے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. وہ چورن ہے یعنی کہ تینوں ہم وزن لینا. ایرانی بادام, اول بادام نہیں, ایرانی بادام, مصری. یہ شوگر جو پسا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں, مصری کی ڈلیاں جو آتی ہیں. تو ایرانی بادام, مصری پلس وہ سونف, تو وہ تینوں چیزیں ہم وزن سیم مثلاً 100 گرام. تو یہ تینوں کو مکس کر کے بہت باریک پیس لے. پھر یہ کہ خالی پیٹ ایک چمچ کھا لیا کرے. یہ آنکھوں کے لیے مفید ترین الحمدللہ. دوسرا علاج آنکھوں کے حفاظت کا انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی آپ کی آنکھیں سلامت رہیں. اللہ سلامت رکھنے والا ہے. یہی ایرانی بادام 7 بادام اور 7 دکھنی مرچ. ایک تو کالی مرچ کہلاتی ہے جو گول گول کالی کالی ہوتی ہے, سالن میں ڈالتے ہیں. ایک کالی کی طرح سفید ہوتی ہے, ابیض وائٹ, اس کو دکھنی مرچ بولتے ہیں. یہ مل جاتی ہے ان پنساریوں کے ہاں یا مسالے والوں کے مل جاتی ہوگی, سالن میں بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو 7 دکھنی مرچ اور 7 بادام یہ چبا کر اچھی طرح, پہلے بادام چبا لیں, پھر اس میں 7 کالی یا سفید مرچ ڈال دیں منہ میں, اس کو چبائیں اچھی طرح, چبا کے اس کو نگل لیں. یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. میں ابھی پچھلے دنوں نمبر میں نے اپنے چیک کروائے. کچھ عرصے پہلے بھی میرے نمبر جو تھے تو وہ قریب کے تھے. وہ ڈاکٹر نے بولا کہ تمہارے نمبر تو پیچھے ہٹ رہے ہیں. ارے بڑھاپے میں بڑھنے چاہیے نمبر, اور تمہارے کم ہو رہے ہیں پہلے سے. جو میرا اپنا جو جس سے میں یہ ٹیسٹ کرواتا ہوں آنکھیں, اسلامی ماحول میں نہیں ہے لیکن اہل محبت ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. وہ بولا کہ آپ کے نمبر جو ہے وہ پہلے سے کم ہو رہے ہیں. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کوئی سال ایک تو ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں زیادہ ہو گیا ہو کم ہو گیا. تو میں نے پھر اب باہر ملک میں, کیونکہ میرا ہاسپٹل میں جا کر نمبر کروانا, یا باب المدینہ میں چلا تو گیا, اور کبھی وہ خود بھی آ جاتے تھے. پھر انہوں نے مجھے سمجھا کہ وہ سر ہم لوگ کمپیوٹر سے جو چیک کرتے ہیں نا وہ ایکوریٹ ہوتا ہے, گھر پہ وہ ہم لا نہیں سکتے وہ چیزیں. تو اگر آپ آ جاؤ تو ایک بار تو میں چلا گیا ان کے پاس, آخری بار جو گیا میں. تو وہی کہ وہ جانا تو دشوار نہیں ہوتا زیادہ, آدمی چلا جاتا ہے. واپسی میں ذرا گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس میں
मैसेज चल जाते होंगे और शोर मच जाता है पूरी वो बिल्डिंग में लोगों की भीड़, तो वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाता है उसमें, तो मुझे नहीं जाना चाहिए इस तरह अस्पताल में, तो मैं चला गया था। खैर, तो अब मैं बाहर मुल्क में मैंने वो नंबर करवाए, तो वो ज़रा उर्दू स्पीकिंग नहीं थे वो जिनसे हमने करवाया नंबर, थे मुसलमान, अरबी थे, अरबी, हाँ अरबी लग रहे थे, कोई वो फ़लस्तीनी है पता नहीं कहाँ के। तो इन्होंने मतलब मुझे, वो मुसलमान थे इसलिए मैंने कहा कि जहाँ इन्होंने मेरे नंबर चेक किए ना वहाँ मैंने नमाज का मुसल्ला रखा हुआ देखा था, तो यूँ मुझे अंदाज़ हो गया है मुसलमान। तो ये मेरे नंबर चेक किए इन्होंने, तो फिर मुझे इन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने कहा 60 साल तकरीबन। तो ऐसा लगा उनको ताज्जुब हो रहा था कि 60 साल की उम्र और दूर की नज़र बिल्कुल क्लियर, नंबर ही नहीं उसके। अच्छा, और वो जो मेरे पुराने नंबर थे 2.5 करीब के, वही सेम मतलब उसमें भी आए, वहाँ के कंप्यूटर में भी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। देखिए ना, मैं आपके सामने बगैर ऐनक पहने भी तो गुजारा हो जाता है, कभी नहीं भी होता। ये पर्चियाँ जो लाते हैं ना इस्लाम भाई, उनमें बहुत तकलीफ होती है। एक तो भीड़ और इनकी लिखाई गड़बड़ी, फिर जान पे खड़े होते हैं तो इतना आसानी से पढ़ा नहीं जाता। तो चश्मे भी पहन लेता हूँ मैं, चश्मे से वाज़े हो जाता है, मेरे लिए बहुत आसानी होती है। और चश्मे पहनकर ही पढ़ना चाहिए कि कमज़ोर को अगर ज़्यादा मेहनत कराएंगे तो उसको तकलीफ़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो आँखें कमज़ोर तो हैं, लेकिन ये कि 2.5 ये ज़्यादा नंबर नहीं है, उम्र के हिसाब से ये कम नंबर है, वाजबी है। अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ऐसा नहीं। तो मैं ये करता हूँ अपने, जो मैंने आपको बताया, 7 बादाम और 7 दक्खनी मिर्च तो मैंने हाल ही शुरू की है, महीना 2 महीना हुए होंगे। बाकी वो एक अरसे से मैं खा रहा हूँ, जो चूरन बनाने का तरीका आपको बताया वो। और कुर्रत आइनी देखा या रसूल अल्लाह, ये तो दावत इस्लामी के पहले से ही ये तो एक मामूल सा अपना जहन बना हुआ है, तो अक्सर ये पढ़ ही लेते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने आपके नफ़े के लिए अर्ज़ किया, आप भी इसको आजमाएं। नुकसान, इसका साइड इफ़ेक्ट तो नज़र नहीं आता, ये सब ग़िज़ाएँ हैं तकरीबन। फ़ायदे और भी बहुत सारे इनके फ़ायदे होते हैं इन चीज़ों के। बादाम दिमाग को तक़वियत देती है, हाफ़ज़ा दुरुस्त करती है, बहुत फ़वाइद हैं इसके बादाम के। फिर ये जो बादियान जो है, ये सौंफ मिल गई, अल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सौंफ की ज़ियारत कर लीजिए। पापा ये ये आपकी सौंफ, ग़ालिबन ये आप ही की है सबसे छोटी। बापा इंग्लिश में ये नाम आया है, फेनल सीड कहते हैं, फेनल सीड। एनी सीड भी कहते हैं, ANISEED, एनी सीड। सौंफ को शिमरा बोलते हैं अरबी में, شمرة الشيء कमोनी उसको जीरे को बोलते हैं, कमोन। في شمرة وفي ينسون في كمون. अच्छा, कमोन भी बोलते हैं। अब वो अरबी मुख्तलिफ, जैसे हमारे भी ज़बानें थोड़ा थोड़ा इलाके से तब्दील होती है। फ़ारसी में बादियान, उर्दू में सौंफ, और वो नाइजीरिया में कौवी, गुजराती में वरियाड़ी, मेमनी में विरियारी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। पापा ये जो पत्ती वाले पान के और इस तरह के जो सिगरेट वगैरह के जो आदी होते हैं, उनको बाज़ औक़ात खाने पीने के बाद इस तरह की कहते हैं कि तलब होती है कि ये भी मिले ये भी मिले, और वो फिर पान पत्ती वाले और सिगरेट की तरकीब में चले जाते हैं।
کیا ان کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈالنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اب پھر یہ زیادہ چھڑانے کے لیے پھر وہ میٹھی چھالیاں اور دیگر چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو کیا یہ جو سونف ہے یہ ایسی مطلب کہ صحت کے لیے فائدہ مند مضر یا کیا کہ اگر ان کو ایسی طلب ہو تو یہ منہ میں سونف رکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ جو عادت ہے اس کے چھٹنے میں یہ سونف کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیا کہا جائے گا؟ سونف تو بہت فائدے والی چیز ہے، لیکن یہ جو اس کی پیکٹ آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی سونف چھالیا، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہوتی وہ ہیں، تو بابا مکس ہوتی ہے نا، اس میں ہوتی ہے، اس میں تو ملاوٹ ہوتی ہے نا، ایسنس ہوتا ہے اس میں اور فلیور. جی اور کل ہمیں امیر الدین نے بتایا تھا نا فلیور میں تو 15 کیمیکلز ہوتے ہیں. بعض تو سویٹ کلر کوٹڈ بھی ہوتی ہے نا سونف، میٹھی سونف جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اپنے جو سونف ہوتی ہے جو پیکٹ وغیرہ میں آتی ہے اس میں فلیورز ڈالتے ہیں، فلیور یا فلیورز، اس میں یعنی کہ ایسنس ڈالتے ہیں کہ اور اس ایسنس میں 15 کیمیکلز ہوتے ہیں صحت کے لیے مضر. بلکہ میں نے تو ایک بار وہ عطر کی ہول سیل کی دکان پر گیا تھا میں، تو کسی نے وہ عطر لیا تو دکاندار نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا کام ہے، مطلب یہ پان میں ڈالنے کی خوشبوئیں جو بناتے ہیں نا تو یہ عطر اس میں ڈلتا ہے، گھٹیا عطر بالکل 3rd کلاس پان کے مسالوں میں. سر قیمتی کام وہ ان کو پڑتا کھائے گا، 7-8 روپے اونس تھا شاید اس وقت. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر گلے کا ستیہ ناس، تو گلے کی بیماریاں بھی تو بڑھتی جا رہی ہیں. اور ڈاکٹر جو ENT کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی بھی آخر روزی ہے نا، پھر وہ معاذ اللہ کینسر بھی گلے کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پیکٹ آتی ہے نا طرح طرح کی خوشبودار چھالیوں کی، اور یہ مضر صحت ہے، نقصان دہ، اس کو نہیں کھانا چاہیے. سونف کھانی ہے، آپ تازہ سونف بازار سے مل جاتی ہے، وزر سے مل جاتی ہے، پیکٹیں ملتی ہوں گی تازہ کی، تو وہ بالکل بغیر خوشبو کی فریش جو سونف ہے آپ وہ لیں. اور اسی طرح فریش دھنیا بھی ملتا ہے انہی کے بعد چھالیا والوں کے پاس، دکانداروں کے پاس وہ فریش دھنیا بغیر چھلکے کا جو ہوتا ہے جو پان وغیرہ میں ڈالتے ہیں، پڑیوں میں ڈالتے ہیں، وہ دھنیا، یہ سونف اور دھنیا آپ توے پہ ڈالیں، ساتھ میں چاہیں تو تھوڑا نمک ملا لیں اور وہ توے پر اس کو بھون لیں، بھون کر آپ کسی بوتل میں پیک کر لیں، اس کو مزے سے کھائیں، انشاءاللہ فائدہ کرے گا. کچا بھی کھایا جا سکتا ہے بغیر بھونے بھی، ہو سکتا ہے پکانے سے جلانے سے اس کی انرجی بھی جلتی ہو، غذائیت، قوت، تو کچی بھی سونف کھائی جا سکتی ہے. یہ بازار کی پڑیاں نہ کھایا کریں، یہ بہت نقصان دہ، طرح طرح کے ناموں سے ہی بکتی ہے، خوبصورت پنیوں میں بچے بھی کھاتے رہتے ہیں، بڑے بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ رواج ہے، کہیں مہمان بھی جائیں تو وہ چائے پانی پیش کر کے اور ساتھ میں یہ پڑیاں بھی پیش کرتے ہیں، یہ نہ کھائی جائے. یہ اس میں اکثریت کھاتی ہوگی، بیٹھے ہوئے اس میں کون کون کھاتا ہے بھائی؟ کھاتے ہیں نا، دیکھو یہ تو 2-4 ہمت کی 2-4 نے ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا، ورنہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، میرے ذہن میں تھا کہ اس کا کھانا میں گناہ نہیں کہہ سکتا، اس صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی، جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی، مجھے پتہ اکثریت تقریباً کھاتی ہے، یہ بہت تجربہ مجھے. یہاں بیٹھے ہوئے بھی کھاتے ہوں گے، بیٹھے نہیں ابن باز کھاتے ہوں گے. بنگالی غریب آدمی، ان کے پاس جس دن پیسے آئے نا تو شاید یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. غریب ہی رہو یار، غریب رہو گے تو میں آپ کے گن گاتا رہوں گا، جس دن مالدار ہو گئے نا تو پھر وہ مسئلہ نہ ہو جائے. بالو باشی انشاءاللہ. تو یہ کہ بہرحال اکثریت ہمارے یہاں اس کو استعمال کرتی ہوگی، بچے بھی استعمال کرتے ہوں گے، تو اسے سب بچوں سے بھی عادت چھڑائیں اس کی،
اور آپ بھی عادت نکالیں. آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب مانیں گے تو شاید ہی, لیکن آپ کی بھلائی اسی میں کہ یہ اور پان چھالیا اور یہ سگریٹ یہ سب نقصان دہ. آج کل جو یہ انداز ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں تو کتھا بھی اصلی نہیں ملتا. پان اور یہ تمباکو کے استعمال کرنے کے اپنے اصول ہیں. ان اصولوں کے مطابق اگر کوئی استعمال کرے بھی تو اس کو نقصان نہ ہو, لیکن عام طور پہ بے اصولی ہے ہمارے یہاں, اس لیے وہ نقصان ہوتا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا یہ مصری کے متعلق اس کا ٹرانسلیٹ آ گیا ہے, کرسٹلائز شوگر کہا جاتا ہے اس کو, کرسٹل شکل میں ہوتی ہے باپا یہ. اور اینی سیڈ بھی کہتے ہیں سونف کو, اور آلمنڈ یعنی کہ بادام, یہ تینوں کو ہم وزن آپ نے فرمایا. تو جو مصری کا پوچھا جا رہا تھا تو کرسٹل شکل میں ہوتا ہے, کرسٹلائز شوگر کہا جاتا ہے اس کو, مصری کو کرسٹلائز شوگر. جی کرسٹل شکل میں ہوتی ہے نا جی. یہ مصری کو بولتے ہیں جی بابا. تو یہ کیا چینی سے بنتی ہے؟ بابا چینی سے بنتی ہے یہ, اس کو پکایا جاتا ہے. بعض جگہوں پر جو ابھی چھوٹی چھوٹی شکل میں آ رہی ہیں, بعض جگہ وہ شوگر ہی ہوتی ہے. شوگر کہہ کر بھی بعض لوگ مصری بیچ رہے ہیں جو تحفے طائف ہیں. مگر اسپیشل جو بنتی ہے بابا جو مصری کہلاتی ہے وہ اس کی تاثیر میں اور چینی کی تاثیر میں فرق ہے. اس کو پکایا جاتا ہے بابا. جی ہاں, تو وہ اسی بنتی چینی سے لیکن تاثیر بدل جاتی ہے. جی کہ یہ حکیم لوگ جو ہے نا وہی مصری استعمال کرتے ہیں, جی ہاں. چینی نہیں غالباً. اور یہ چینی سے مہنگی ہوتی ہے میرے خیال میں. جی اور نہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہوئے بھی وہ رکھتے ہیں مصری کی ڈلی, تو آواز جلدی نہیں بیٹھتی. یا وہ نعت شریف پڑھ کے مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیتے ہیں, چوس لیتے ہیں. میلاد کی محفلوں میں رکھا جاتا ہے پاپا. جی مدینہ شریف میں بھی دیکھا گیا پاپا. جی مبلغین بھی اگر استعمال کریں تو اجازت دے دیجئے جنہیں شوگر نہ ہو. اور کسی نے لکھا ہے یہ ملتانی, اچھا ملتانی, یہ مدینہ. سبحان اللہ, شوگر ہے یہ شکر ہے مدینہ. اس کو مصری یا آپ نے عطا فرمائی ہے یا وہ دکھائی ہے؟ جزاک اللہ. یہ اس کو بتا دو مدینہ شریف کی ہے. دیوانہ ہے نا ماشاء اللہ. راضی کی ہوتی ہے. ہاں ڈیتا ڈیں راضی کی طرف گے, چو ڈیتا دیں گے, تھوڑی وڈ ڈیسن دیں گے بیچارے کے بے گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. بی ڈی جی من المدینہ اللہ واحد واحد مدینہ مدینہ. نائجیرین کو بھی دینا, غیر ملکیوں کو دو. نائجیرین یہی ہے
नेपाली वो शक्कर सुक्कर سيدي هذا يسمى عندنا سكر نبات، سكر نبات. لكن سيدي بما أن العرب تختلف من دولة إلى دولة فهناك تسميات مختلفة، كل بلد لها تسمية تختلف عن البلد الثانية. جزاكم الله خيرا. अलग अलग नाम है निंजा, अलग अलग बोल अरबी में जैसे उर्दू में भी अलग 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 होता है. सल्लू अलल हबीब. My name is Muhammad Yahya Attari and I'm from the city of Woodland in USA, California. Dear Bapa Jan, we really wanted to be present in the Tarbiyati Nashist. However, due to some circumstances, we were unable to do so. It is a Madani request to please make dua for us to be steadfast in the Madani environment of Dawat Islami, and may Allah give us death on Iman. Kindly make dua for Madani work to flourish in USA. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. باپا جان یہ محمد یحییٰ اتاری کیلیفورنیا سے انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم تربیتی کورس میں شمولیت کرتے، لیکن بعض احوال کے پیش نظر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مدنی کام یو ایس اے میں بھی پھیل جائے. نہیں یہ مجبوراً بیچارے آ نہیں سکے اور ان کو بھی تربیتی اجتماع میں آنے کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ اسباب کر دے کہ پھر کبھی جب یہ ہو سلسلہ زندگی بخیر رہے ہو رہی ہے آنے میں کامیاب ہوئی ہے. بابا ان کو ثواب ملے گا؟ ثواب تو افسوس کرنے پر ملتا ہے کوئی مجمع خیر میں شرکت سے محرومی پر، لیکن علم نہیں ملے گا نا. یہ وہ تو یہیں آنے پر موقوف تھا. جو علم یہاں کا یا کوئی اس کی کوئی نعم البدل صورت ہو جائے وہ الگ بات ہے کہ یہی علم اس کو وہاں مل جائے. کیونکہ مجمع خیر یہ اجتماع خیر میں اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا، اس کو بعد میں پتہ چلا تو اس نے افسوس کیا کہ میں یہ پاتا تو ضرور شرکت کرتا تو اس کو ثواب ملے گا شرکت کا. اور اگر مجمع شر یعنی کوئی برا، جیسے کہ کوئی فلم دیکھنے سے رہ گیا، وہ فلم ختم ہو گئی، یا وہ اس طرح کوئی گناہ بھرا دیکھنے سے رہ گیا، وہ مجمع شر اس میں شرکت سے وہ رہ گیا، اس پر یہ افسوس کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس برے مجمع میں شرکت کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Khan Shahabuddin Ikome Ausbin. Liba Bapajan, Benik ihre Lechen sehe, dann bin ich immer hin und weg. Ihre Lechen lässt uns alle unsere Sorgen vergessen. Lieber Bapajan, wie kann auch unsere Lechen so eindrucksvoll werden wie ihres? Wir haben, lieber Bapajan, wir lieben euch. پیارے باپا جان، آسٹریلیا کے اسلامی بھائی شہاب الدین جنوبی زبان میں سوال کر رہے ہیں کہ باپا جان آپ کے مسکرانے کے انداز پہ میں واری جاؤں، قربان جاؤں. آپ کی مسکراہٹ سے کئی اسلامی بھائیوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری مسکراہٹ میں چاشنی آ جائے؟ پیارے باپا جان مجھے آپ سے پیار ہے، شورا سے پیار ہے. یہ سب حسن نظر کا کھیل ہے، ورنہ میں کوئی ظاہر کہ مافوق الفطرت تو ہوں نہیں. میں بھی آپ ہی کی طرح اسلامی بھائی ہوں آپ کا. یہ آپ کی محبت ہے، جو نظر محبت سے دیکھے گا تو اس کو کچھ اور نظر آئے گا.
نہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نہ پھر محبت کا جتنا غلبہ ہو تو اس کے جیسے محبت جس سے ہوگی تو وہ اس کے پسینے میں خوشبو آئے گی، اور جس سے نفرت ہوگی اس کے عطر میں بھی خوشبو نہیں آئے گی، اس میں بھی کراہیت آئے گی. تو محبت کی بات ہے ساری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرب شریف سے تعلق ہے. پیارے باپا جان، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرض پکڑ کر ویزا خرید کرتے ہیں اور جس ملک میں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں جا کر باوجود قدرت کے قرض جلد واپس نہیں کرتے جو تاریخ طے شدہ ہوتی ہے. مہربانی فرما کر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دوسرا باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ نہیں لیتے تو ہمارا کام نہیں ہوگا. اور ادھر پاکستان میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت لوگ ایسے سود پہ پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں یا شادیاں کرتے ہیں. سود کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور پیارے باپا جان عرب شریف سب اسلام بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سارے اسلام بھائیوں کی ساری امت کی میری بھی مغفرت فرمائے. قرضہ لے کر دبا لینا اور باوجود طاقت کے نہ دینا یہ کی ممانعت ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو صاف صاف لکھا ہے کہ اگر گھر کا سامان بیچ کر بھی قرضہ ادا کر سکتا ہے تو ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ کہ قرضہ ادا کرنے کی قوت ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے جو نہیں کرتا وہ چاہے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہر وقت اس کا گناہ لکھا جاتا رہتا ہے. اب اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگلا مہلت دے دیتا ہے کہ جب آپ کا جی چاہے دے دینا، تو وہ ایک مستثنیات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے نہیں ابھی رکھو اپنے پاس، ضرورت ہوگی تو میں خود مانگ لوں گا آپ سے. تو اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا گناہ موقوف ہو جاتا ہے. اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ ابھی جو میں نے آپ کو سنایا وہ ہے. قرضہ فوراً ادا کر دینا چاہیے، چاہے سامان بیچ کر بھی ادا کرنا پڑ جائے ادا کرنا ہوگا. اور سود حرام ہے، سبھی سمجھتے سود حرام ہے. جو بولتا ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے. اس کو اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے. یہ سود ہے، یہ مٹنے کی چیز ہے. تو یہ اس کی بہت وعید ہیں سود کی کہ سود خور جو ہے وہ قیامت میں مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا. یعنی کہ وہ بالکل جیسے اس حواس باختہ، جس کے مطلب ہے کہ وہ پاگل اٹھے گا وہ، اور اس کے شدید سر میں درد ہوگا. یہ بھی وعید اس کی مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناظر دیکھے تھے تو یہ بھی منظر دیکھا تھا کہ ایک شخص کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے. پیٹ ٹرانسپیرنٹ تھا، بوتل کی طرح آر پار نظر آنے والا. تو اس میں سانپ بچھو اس کو مطلب بھرے ہوئے تھے. تو یہ بھی سود خور بتایا گیا کہ سود خور ہے. تو گویا سود خور جو کھا رہا ہے سود، وہ سانپ بچھو اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، یوں اس کو سمجھے آپ. یہ بہت خطرناک ہے. سود سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے. اور جو سود کی رقم آپ کے پاس ہو، بہتر تو یہ ہے کہ جس سے لی اسی کو دے دے، ورنہ یہ کہ آپ کسی فقیر شرعی کو اس کی یہ رقم دے دیں سود کی، یا جو بھی سود ہے وہ. اور
عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے مسجد کے استنجا خانے بنوا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مسجد کے استنجا خانہ تو بہت اچھی جگہ ہے دیکھا جائے تو، کہ نماز کے لیے آدمی کے اہتمام میں وہ مدد کرتا ہے استنجا خانہ، اور بہت ساری سنتیں استنجا خانے کے ذریعے ادا ہوتی ہیں۔ استنجا خانہ فی نفسے ہی کوئی شر نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ وہ گندگی ہونا الگ چیز ہے، لیکن گندگی تو اپنے پیٹ میں بھی ہے، پیٹ میں بھری ہوئی ہے نا، تو پھر بھی وہ بندہ گندگی بھری ہوئی ہے، پھر بھی اس کو برا نہیں بول سکتے نا، یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو سود سے بچیے۔ سود کے متعلق نگران شورا کا بہت ہی پرمغز روح پرور بیان ہے، سود اور اس کا علاج، یہ بیان بھی ہے اور رسالہ بھی ہے، ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ، مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔